جو جتنی آسانی سے ہم کرنسی نوٹس یوز کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی تو تھا کہ کرنسی نوٹس پر بھی شبہ تھا، اس کو یہ جائز ہے یا نہیں، کاغذ کا نوٹ. آج جیسے اس پر ڈیجیٹل کرنسی پر ہم سوال کر رہے ہیں تو کاغذ کے نوٹ پر بھی تو سوالات تھے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ پہلے تو درہم و دینار ہوتے تھے یا چیزوں کے بدلے چیزیں ایکسچینج ہوتی تھیں، کاغذ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو ذرا اس مہینے میں اس امام کی نسبت سے ذرا اس نوجوان نسل کو بھی پتا چلے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بلند ہے. سبحان اللہ. جب پہلے تو سونے کے سکے چلتے تھے تو ان کو دینار کہا جاتا تھا، چاندی کے سکے چلتے تھے تو ان کو درہم کہتے تھے، کہیں پہ ان کا نام روپیہ تھا، کہیں ان کا نام درہم تھا، کہیں ان کو چاندی کا سکہ کہتے تھے، اور سونے کے سکے کو کہیں دینار کہتے تھے، کہیں اشرفی کہتے تھے، کہیں سرخ اشرفی کہتے تھے. یہی دو طرح کے سکے پوری دنیا میں چلتے تھے. مگر کسی کے پاس اگر 1000 سکہ ہو جائے تو لے کر سفر کرنا ایک مصیبت بن جاتا تھا. کہاں جائے اور کیسے اپنے کو بچائے لٹیروں سے. تو دنیا کے ملکوں نے اس سلسلے میں باہم غور و فکر کر کے ایک اچھی تجویز پاس کی کہ سونے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے اور چاندی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے، اور اس کے بدلے میں کاغذ کا نوٹ جاری کر دیا جائے اور نام وہی رکھا جائے جو پہلے سے تھا. تو انہوں نے کاغذ کا نوٹ جاری کر دیا، کاغذ کی کرنسی جاری کر دی. اب جہاں اس کا نام روپیہ تھا تو روپیہ رہ گیا، جہاں اس کا نام درہم تھا تو درہم رہ گیا، جہاں اس کا نام دینار تھا تو دینار رہ گیا، جہاں اس کا نام اشرفی تھا تو اشرفی رہ گیا. نام وہی رہ گیا مگر حقیقت بدل گئی. حقیقت کہیں سونا تھی، کہیں چاندی تھی، مگر حقیقت ہر جگہ ایک ہو گئی، کاغذ. کاغذ کا نوٹ ساری دنیا میں پھیل گیا. جب یہ کاغذ کا نوٹ ایک ساتھ ساری دنیا میں پھیلا ہے تو مسلمان تو چونکہ ہر مسئلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت حکم کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد کیا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے آج اور 1400 برس پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. مسئلہ پیدا ہوگا کل مگر اس کا فیصلہ 1400 برس پہلے اللہ کے رسول نے کر دیا ہے. سینکڑوں مسائل ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے یا ہوں گے، اور جب ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیثوں میں اور قانون اسلامی کی کتابوں میں اس کا حکم ہم کو مل جاتا ہے. ہم کو اللہ سے کوئی بہت بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو جتنا اچھا غوطہ خور ہے وہ اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. سمندر کی تہ میں سیپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موتی ہیں، مگر کیا موتی سب پا جاتے ہیں؟ جو غوطہ خور تہ تک پہنچ جاتا ہے تو 2 نہیں 10 موتی پا جاتا ہے، اور جو اندر جا کر پھر اوپر آ جاتا ہے اور تہ تک نہیں پہنچتا اس کے ہاتھ میں ایک موتی بھی نہیں آتی ہے. تو وہی حال ہے. موتی تو سب سرکار نے پیش کر دیے ہیں. جو جتنا غوطہ خور ہے، جو تہ تک پہنچتا ہے وہ پا جاتا ہے، جو نہیں پہنچتا ہے وہ نہیں پاتا ہے. جب کرنسی کا یہ مسئلہ سامنے آیا تو 12 سوالات سامنے آئے کہ یہ کرنسی مال ہے یا نہیں ہے، اس کرنسی سے خریدنا اور بیچنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کرنسی کو قرض دینا درست ہے کہ نہیں درست ہے، جس کے پاس یہ کرنسی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں. اس طرح سے 12 مسئلے کھڑے ہو گئے تھے پوری دنیا میں. آپس میں لوگ پریشان تھے اس کا حکم کیا ہوگا. اور بنیادی سوال یہی تھا کہ یہ کرنسی جو دنیا میں جاری ہوئی ہے یہ کرنسی مال ہے کہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مال ہے یا خالی کاغذ کا نوٹ ہے. ساری دنیا کے علماء پریشان ہو گئے. تب انہوں نے عاجز ہو کر سوال وہاں بھیجا جہاں سے اسلام پھیلا ہے. سوال وہاں بھیجا جہاں سے اسلام پھیلا ہے. جی. کہاں؟ مکہ مکرمہ. مکہ معظمہ. جی. وہاں اس وقت بڑے 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 علماء تھے. وہاں کے جو سب سے بڑے مفتی تھے انہوں نے اس میں غور کیا، تحقیق کی، مگر تہ تک نہیں پہنچ سکے.
تو انہوں نے فتوے میں یہ الفاظ لکھے، العلم امانت فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے۔ اللہ، یہ امانت جس کی گردن میں ہوگی وہ آئے گا اور کھول کر کے لوگوں کے سامنے اس امانت کو پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہندوستان کا سر اللہ نے بہت اونچا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک حیثیت سے نہیں، بہت حیثیتوں سے اونچا کیا ہے۔ جی، ہم آدمی ہیں نا، آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ جی بے شک۔ حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو کہاں آئے بتائیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل آدم بالہند، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو ہندوستان میں آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول۔ تو وہ آدم جن کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آدمی کہلاتے ہیں، وہ سب سے پہلے جنت سے کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے۔ جی، اکیلے تھے، صرف زمین تھی، آسمان تھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ گھبرانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے تو انہوں نے یہاں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو ان کی وحشت اور گھبراہٹ اور بے قراری دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے آدم آئے اور اسی وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وجہ سے ہم لوگ آدمی کہلاتے ہیں۔ جی، اس دھرتی پر جو سب سے پہلی صدا گونجی ہے وہ اللہ اکبر کی صدا گونجی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ جب کرنسی کا مسئلہ آیا اور ساری دنیا عاجز ہو گئی اس کا حکم بیان کرنے سے، تو اس مسئلے کا حکم ہندوستان ہی کے ایک جید عالم نے بیان کی۔ وہ عالم یو پی کے ضلع بریلی کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو ہندوستان میں یو پی کی صوبے میں بریلی کی سرزمین پر پیدا کیا، اور جب وقت آیا کہ اب کرنسی کا حکم ظاہر کیا جائے، اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالم جلیل کی حیثیت سے دنیا میں اجاگر کیا، اور وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا، وہ حج کو گئے۔ جی، سبحان اللہ۔ اس وقت دریائی جہاز تھا، بحری جہاز تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، تشریف لے گئے۔ لیکن جہاں لاکھوں آدمی ہوں، یہ ایک بریلی کا آدمی کیسے جانا جاتا؟ جی، میں کہوں گا کہ مشک کہیں بھی ہو مہکتا ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے مشک وہ کیا بتانا پڑے یہ مشک ہے؟ مشک تو وہ ہے کہ جہاں بھی رکھ دیا جائے تو اس کے پروانے ٹوٹے پڑے کہ مشک یہاں ہے۔ اعلی حضرت اصلی مشک تھے۔ سبحان اللہ۔ لوگ جمع ہو گئے، جب تعارف ہوا وہاں کی لائبریری میں اللہ تعالی رحمہ گئے، اور جب تعارف ہوا کہ بڑے عالم ہیں، تو اب وہاں کے مفتیوں نے 12 سوالات عربی میں لکھ کر اعلی حضرت کے سامنے پیش کیے، اور اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے صرف چند گھنٹوں میں فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ایک موٹی کتاب لکھ دی، اور 12 سوالوں کے جواب لکھ کر دے دیے۔ جب وہ جواب پڑھا گیا تو ساری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے 12 سوالوں کا جواب دیا، اور جو پہلا سوال تھا کہ کرنسی مال ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس کا جواب دیا،
اور فرمایا کہ 12 سوالوں کی بنیاد اسی ایک سوال پر کھڑی ہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کاغذ کی کرنسی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ مال ہے اور اس سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور خود اس کو بھی خرید سکتے ہیں، اس کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، ان سے پہلے، ان سے 500 برس پہلے ایک عالم کرنسی کا یہ مسئلہ بیان کر گئے تھے، اس وقت جب دنیا نے خوابوں میں بھی، خیال میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ کبھی کرنسی کا وجود ہوگا۔ اس سے 500 برس پہلے ایک حنفی فقیہ علامہ ابن کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں یہ مسئلہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کرامت ہے امام ابن الحمام کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جو مسئلہ 500 برس بعد پیدا ہونے والا تھا اس کا حکم انہوں نے 500 برس پہلے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے لکھا ہے فتح القدیر کتاب المرابحہ میں کہ لو با کاغذتن بِأَلْفٍ يَجُوزُ وَلَا يُكْرَهُ، بس اتنی سی بات ہے، 25 سیکنڈ میں نے بیان کر دیا، 20 سے 25 سیکنڈ۔ لو با کاغذتن بِأَلْفٍ يَجُوزُ وَلَا يُكْرَهُ، اگر کسی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے میں بیچ دیا تو یہ جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کاغذ کا وہ ٹکڑا جس کا دام 1000 ہو جائے وہ یہی کرنسی ہے، کوئی اور ٹکڑا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فقہ کے اس دفعہ سے استدلال کیا تھا اس وقت کہیں بھی 1000 کا نوٹ جاری نہیں تھا۔ اچھا، میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کرامت ہے کہ جب ابھی 500 کا بھی نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، 1000 کا بھی نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، اس وقت اس جزیے سے استدلال کر رہے ہیں کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا جو 1000 کو بکے وہ یہی کاغذ کی کرنسی ہے۔ اس زمانے 500 کا بھی نوٹ نہیں تھا، 1000 کا بھی نوٹ نہیں تھا، 100 کا نوٹ تھا، 2 کا نوٹ تھا، 1 کا نوٹ تھا، یہی سب نوٹ چل رہے تھے۔ ایسے زمانے میں اس جزیے سے استدلال کرنا یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات علیہ رحمت و رضوان کی کرامت ہے۔ سبحان یہ تو بھی ہم لوگوں کے زمانے میں جب ہماری حکومت ہند نے 1000 کا نوٹ جاری کیا تب ہم نے سمجھا کہ ہمارے مجدد اعظم نے 125 برس پہلے جو بات کہی تھی وہ آج ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 125 برس بعد، 125 برس بعد جو ثبوت ظاہر ہونے والا تھا اس کا حکم 125 برس پہلے بیان کر دینا یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ کس کی کرامت ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات علیہ رحمت و رضوان کی کرامت۔